نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی 5 آیات، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان انسان پرستی، شخصیت پرستی۔ اسی عنوان کے تحت ہم نے ان آیات کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مشرکین مکہ نے نبوت کے لیے جو شخصی ایک پہچان یا شخصی ایک سٹیٹس، حیثیت اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ جو نبی ہو وہ عالی شان ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کا قد کاٹ اچھا ہو، اس کا معاشرتی جو اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ ہو، اسی طریقے سے سردار ہو وہ قوم کا، کسی قبیلے کا بڑا ہو۔ اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن اور تخیل میں موجود تھیں نبوت کی شخصیت کے لیے۔ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ایک عالی منصب چیز ہے، تو جب منصب بلند ہے تو اس کے لیے شخصیت بھی بلند ہونی چاہیے ان کی اپنی نظر میں۔ تو یہ جو انسانی تصور ہے نبوت کی پہچان کے لیے ان کے ذہنوں میں، اسی کو آپ انسان پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک کسی عالی مرتبہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی اسٹیٹس میں بھی عالی مرتبہ ہو، تبھی اس شخصیت کی اتباع کی جا سکتی ہے، اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اللہ نے بستی میں سے، یعنی مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں سے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی ایسے شخص کو نبی بناتے کہ رجل عظیم، کہ جو بڑی شخصیت ہوتی۔ یہ کیا ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور مالی اعتبار سے ان کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نبوت کا اعلان کر دیں، وہ نبوت کے منصب پر فائز ہو جائیں، ہم نہیں مانتے۔ بات سمجھ؟ گویا ان کے نزدیک نبوت کے لیے ولید ابن مغیرہ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یا اسی طریقے سے عبد یالیل یا عبد ود جیسے لوگ یا حبیب جیسے لوگ جو طائف کے سردار تھے یا مکہ کے سردار تھے، وہ لوگ نبوت کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے موزوں نہیں، سردار نہیں، صاحب مال نہیں، صاحب ثروت نہیں۔ اس لیے حالانکہ یہ بات سمجھیے کہ ان کی یہ بات تو درست تھی کہ نبوت ایک عالی منصب ہے، بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہے کہ نبوت معمولی منصب نہیں، بہت عالی منصب ہے، لیکن اس عالی منصب ہونے کے لیے جو نقشہ ان کے ذہن میں موجود تھا وہ نقشہ غلط تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرمایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان میں سے اکثریت انہی انبیاء علیہ السلام کی تھی جو مالی اعتبار سے بہت صاحب ثروت اور صاحب حیثیت نہیں تھی۔ چند ایک شخصیات ایسی تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیاوی اثر و رسوخ مالی اعتبار سے بھی بلند کر رکھا تھا، ورنہ اکثر انبیاء مالی اعتبار سے کمزور حالت میں تھے۔ اب قرآن پاک نے ان کے اس اعتراض کو ذکر کیا کہ مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں سے رجل عظیم پر کیوں نبوت نازل نہیں ہوئی۔
یا کیوں کتاب نازل نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ نبوت کا منصب تم تقسیم کرو گے یا ہم؟ یہ تو ہے ہی بہت اونچا منصب نا نبوت کا، جس پر تمہیں شکوہ شکایت ہے۔ ذرا دوسری طرف دیکھو، معیشت کو ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، رزق کو ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، جو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ منصب نبوت پر ہر ایک فائز نہیں ہو سکتا، لیکن رزق تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا، وہ بھی ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ اگر ہم تمہارے ہاتھ میں دیتے تو تم صرف اپنے من چاہی لوگوں کو، من پسند لوگوں کو دیتے، باقی کسی کو کچھ نہ دیتے، باقی لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ تو جب رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں تو نبوت جیسے عالی منصب کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک بات، ایک جواب۔ دوسرا جواب دیکھو، تم کہتے ہو کہ دولت جس کے پاس زیادہ ہو اس کو نبوت ملنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں دولت کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کافروں کو سونے کے محل بنا کر کے دے دے، سیڑھیاں لگا کر کے دے دے، ہاں جی، اور دروازے اور کھڑکیاں تمہارے لیے سونے کی بنا کر کے دے دے، جی، پتھر کے یاقوت اور زمرد اور ان چیزوں کی قیمتی دھاتوں کی تمہیں جو ہے وہ گھر اور محل بنا کر کے دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بس صرف ایک مسئلہ ہے کہ اللہ اگر ایسا کر لیں گے کہ تم کافروں کو اتنا سرمایہ دے دیں تو سارے لوگ کفر پہ آ جائیں گے۔ یار کفر میں تو بڑی چاشنی ہے، بڑی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مال و دولت کی ریل پہل ہے، اس لیے سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی ایک ہی طرز پہ چل پڑیں گے، اور وہ طرز کیا ہے؟ کفر رحمان، رحمان کا کفر کرنا۔ بس اس لیے ہم تمہیں دے نہیں رہے، ورنہ ہمارے لیے تمہیں اتنا مال دینے میں بھی کوئی کمی ہمارے مال میں آنے والی نہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی شان اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے خزانے اتنے بڑھ کر ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے ایک چڑیا سمندر کے اندر اپنی چونچ مارے اور چونچ مار کر کے اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی کا قطرہ آئے تو اس پانی کے قطرے کے آنے سے سمندر کے اندر ایک قطرے کی کمی آتی ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ساری دنیا کو جتنا کچھ دنیا میں موجود ہے ہر ایک کو اتنا دے دے تب بھی اس کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں چیز نکلی تو پیچھے رکاوٹ آ گئی۔ بھائی ایک چیز جمع شدہ خزانے میں ایک چیز اٹھا لی گئی تو یقیناً پیچھے کمی آ گئی۔ یہ ہے جمع شدہ خزانہ، کیونکہ کریٹر تو ہے کوئی نہیں، پیدا تو کوئی نہیں کر رہا نا، حاصل کر رہے ہیں، پیدا کیے ہوئے کو حاصل کر رہے ہیں، حاصل کر کے جمع کیا ہوا ہے، اس میں سے جو کچھ نکل گیا واقعی میں کمی آ گئی، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے وہ مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، انسانوں کے پاس ہو، جانوروں کے پاس ہو، یا کائنات کے اس رنگ و بو میں ہو، جو چیز استعمال میں آ گئی، جہاں سے نکل گئی وہاں میں، جہاں سے نکلی وہاں کمی پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے خزانے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کیا چیزیں جمع نہیں ہیں، اللہ کے امر کن سے تو تیار ہوتی ہیں، اللہ کے امر کن سے تو تیار ہوتی ہیں۔ اگر آپ ساری دنیا کو اتنا کچھ ملنے کا ایک طلب کر لیں اور اللہ دے بھی دیں تو تب بھی اللہ کے خزانے میں کمی کیوں نہیں آنی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے کہیں زیادہ پیدا کر دینا۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ ہوگا۔ تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم کن سے ہو رہا ہے۔ تو سرعت تعمیل مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد یوں حکم ارشاد فرماتے ہیں تو چیزوں کا بننا ایسے سرعت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ پلک جھپکتے پتہ ہی نہیں چلتا، چیز تیار ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے ہاں دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں تم میں سے ہر ایک کو اتنے خزانے دے دیتا، لیکن دے نہیں رہا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ سادہ لوح ہیں، جن کا بہت زیادہ پختگی نہیں ہے ایمان کے لحاظ سے، وہ ان آسائشوں کو دیکھ کر کے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، پہلا جواب، کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ یعنی یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، کیا یہ لوگ نبوت بانٹیں گے؟ نہیں، نبوت کا بانٹنا، نبوت کی تقسیم تو اللہ کی طرف سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس پوری عبارت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس پہلی رحمت کی تقسیم کی دلیل دی ہے،
نبوت کی تقسیم کی کہ نبوت کو تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی میں معیشت کو ہم ہی نے تقسیم کر رکھا ہے. معیشت کو ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم نے تقسیم کے لیے نہیں دی. اگر ان کے ہاتھ میں دے دیتے تو یہ اپنے من چاہے لوگوں کو، من پسند لوگوں کو دیتے، اور اس سے دنیا کے اندر کیا آتا؟ انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا. اچھا اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ظالموں، کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ تم سردار ہو اور وہ تمہارے غلام ہیں؟ کچھ تم لینڈ لارڈ ہو، اور کچھ لوگ مکہ میں ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں. مکہ اور طائف کی وادیوں میں تم سرداروں کے لیے نبوت کی تقسیم کی بات کرتے ہو، تو کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ یہ جو تمہیں سردار بنایا، ان کو غلام بنایا، تو کس نے بنایا؟ کیا تمہارے پاس 4 آنکھیں ہیں، ان کے پاس 2 ہیں؟ تمہارے پاس 2 دل ہیں، ان کے پاس 1 دل ہے؟ تمہارے 4 ہاتھ ہیں، ان کے 2 ہاتھ ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر تمہیں سردار بنایا گیا، انہیں مملوک، تمہیں مالک بنایا گیا، انہیں تمہارے ماتحت اور تمہیں ان کے برتر بنایا گیا، تو کس نے بنایا؟ ہم ہی نے بنایا. تمہاری قوت اور طاقت تو نہ تھی. اگر تمہاری قوت اور طاقت ہوتی تو تم اپنے جیسا سردار کسی کو دیکھتے ہی نہ، اور اپنے مال میں سے کسی غریب کو دیتے ہی کچھ نہ. اپنے جیسا سردار بھی کسی کو تسلیم نہ کرتے، یوں بھی خانہ جنگی ہوتی. اور اسی طریقے سے تم اپنے مال میں سے غریبوں کو دیتے بھی کچھ نہ. تو یہ تمہارے درمیان جو رزق کی تقسیم ہے، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا، یہ بھی تو ہم نے کیا نا. وہاں تم اعتراض نہیں کرتے، وہاں تم نہیں سوچتے کہ جی ہمیں سردار کیوں اور ان کو غلام کیوں. نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ مطلب سمجھایا کہ تم جو کہتے ہو کہ نبی محمد کیوں، ہم سردار کیوں نہیں. ذرا اس کو اس دوسرے انداز میں، دوسرے پہلو سے بھی دیکھو نا، کہ تم نے کبھی اس پہ بھی سوچا ہے کہ تم نے یہ کہا ہو کہ جی ہم سردار کیوں، یہ غلام سردار کیوں نہیں، ہم مالدار کیوں، یہ غریب کیوں مالدار نہیں. وہاں تو تم نہیں سوچتے، وہاں تو تم نہیں سوچتے، تو یہاں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ بھی ہماری تقسیم ہے، یہ بھی ہماری تقسیم ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ دونوں پہلو سمجھ، یعنی اس آیت کریمہ کے دونوں مفہوم سمجھ آ گئے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، معیشت ایک ادنا چیز ہے، نبوت اعلیٰ چیز ہے. تم کہتے ہو نبوت ہماری مرضی سے تقسیم ہونی چاہیے. سنو، ہم نے ادنا چیز تمہارے سپرد نہیں کی تو اعلیٰ چیز کیسے کریں گے؟ یہ پہلا جواب، یہ ہم پہلا مفہوم اس جواب کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر اعتراض کرتے ہو، تو کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ تم سردار کیوں، وہ غلام کیوں؟ یہاں کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ یہ بات ختم ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ربا، یہ جو آپ نے رزق کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو پروردگار سب کو برابر دے دیتے؟ اللہ جی سب کو برابر دے دیتے؟ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے نا، اللہ ان کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ چلے ان کو بھی دیا تھا، ہمیں بھی دے دیتے. جواب، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے پر درجے بلند کر دیے. کیوں کیے؟ یعنی ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر درجہ بلند دیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. یہ کائنات کا نظام اللہ نے ایک دوسرے کے سہارے پہ رکھا ہے. اگر یہ ایک دوسرے کی سہارے پر، ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کے لیے تیار نہ ہو. دیکھیں، ایک غریب آدمی ہوتا ہے، مزدور آدمی ہوتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو مالک سرمایہ خرچ کرتا ہے. تو مالک کی طرف سے سرمایہ خرچ کرنا بھی ایک خدمت ہے، اور مزدور کی طرف سے محنت کرنا بھی ایک، وہ اس کی خدمت ہے، یہ اس کی خدمت ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام میں لگا رکھا ہے. اگر سارے ہی ایک ہی جیسے ہوتے، جیسے کہ رشین لوگوں کی ایک سوچ ہے، روس کی، کیا کہ برابری کی سطح پر مساوات، ہر چیز میں مساوات ہونی چاہیے، بھائی یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ذہنی طور پر صلاحیتوں کا مالک ہے، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے تو فٹ ہے لیکن ذہنی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے. اب دونوں کی محنت برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر رزق کی تقسیم کیسے برابر ہوگی بھائی؟ صلاحیتیں برابر نہیں تو اجر کیسے برابر ہوگا؟ صلاحیتیں برابر نہیں تو محنت کیسے برابر ہوگی؟ صلاحیتیں برابر نہیں تو درجہ کیسے برابر ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ مختلف صلاحیتیں رکھیں، مختلف قوتیں عطا فرمائیں، مختلف ہنر عطا کیے، مختلف چیزیں رکھیں، اور ہر ایک کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیا. ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پہ ملازم ہے اور وہی آدمی دوسری جگہ پہ مالک ہے. بھائی ایک آدمی ایک فیکٹری میں یا ایک کمپنی میں مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہے، یہاں وہ کیا ہے؟ ماتحت ہے، ملازم ہے.
لیکن وہی آدمی اپنے گھر میں 2-4 نوکروں پر کیا ہے؟ مالک ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے نا۔ ایک آدمی ادھر سے زر تعاون وصول کرتا ہے فیکٹری سے، کمپنی سے، سالانہ بنیاد پہ بونس لیتا ہے۔ وہی آدمی اپنے سے غریب لوگوں کو ماہانہ بنیاد پر، سالانہ بنیاد پر کوئی نہ کوئی خدمت کرتا ہے، ان کی ادھر سے خدمت لیتا ہے، ادھر خدمت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نظام اگر سب کا یکساں ہوتا، برابر ہوتا، تو نظام کائنات کا چلنا دشوار ہو جاتا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے درجات کو مختلف رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں، اور ایک دوسرے کی خدمت کے نتیجے میں نظام کائنات چلتا رہے۔ اگلی بات، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس رزق سے، اس مال و متاع سے، اس معیشت سے کہیں زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ وہ ہے نبوت۔ وہ کیا ہے؟ نبوت۔ تو جب یہ ہلکی چیز، ادنا چیز ہم نے ان کے ہاتھ میں تقسیم کے لیے نہیں دی، تو اعلیٰ چیز ان کے ہاتھ میں کیوں دیں گے؟ اگلی بات، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ یہ دوسرا جواب ہے اسی بات کا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مکہ اور طائف کی 2 بستیوں میں سے کسی رجل عظیم پر، رجل عظیم سے مراد بڑا مالدار آدمی، بڑے مالدار آدمی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس کا دوسرا جواب، پہلا جواب تو دے دیا کہ نبوت رحمت ہے، اور رحمت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ ان کے ہاتھ میں تو دنیا کی تقسیم نہیں دی، تو روحانیت کی اور رحمت کی تقسیم کیسے دے سکے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو یہ بنیاد سمجھتے ہیں رجل عظیم کی، وہ چیز کیا ہے؟ مال و دولت۔ اللہ فرماتے ہیں مال و دولت ہمارے ہاں تو رجل عظیم کی بنیاد نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں تو جتنے بے دین ہیں نا، جتنے اللہ کے منکر ہیں، ان سب کو سونے چاندی کی یہ ساری چیزیں بنا کر کے دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت اللہ کے نزدیک نزول رحمت کا یا عطا رحمت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی نبوت کی عطا کرنے کا ذریعہ دولت نہیں ہے، نبوت کی عطا کرنے کا ذریعہ محنت نہیں ہے، نبوت کی عطا کرنے کا ذریعہ ریاضت نہیں ہے، نبوت کی عطا کرنے کا ذریعہ کسب نہیں ہے، محنت نہیں ہے، بلکہ عطائے نبوت کے لیے انتخاب خداوندی ضروری ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اللہ چنتے ہیں۔ ان اللہ اختارنی مختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میری جماعت صحابہ کرام کو اللہ چنتے ہیں۔ بھائی چننے والے کون ہیں؟ تو جسے اللہ چنیں گے وہی کون ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اب وہ غریب ہے، وہ مالدار ہے، وہ سردار ہیں، سردار نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی بھی حیثیت ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت برتر، بزرگ تر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں برگزیدہ کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہوگا۔ انبیاء سارے کے سارے متقی ہوتے ہیں، تقوی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ چلیں، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، ایک ہی دین پر ہو جائیں گے، ایک ہی امت بن جائیں گے، اگر یہ خوف یعنی یہ خیال نہ آتا، توجہ، تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوت، پہلے ترجمہ اچھی طرح سن لیں پھر میں سوال کرتا ہوں۔ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، ان سب کو چاندی کا بنا لیتے؟ نہیں، چاندی نہیں، وَزُخْرُفًا، سونے کا بنا لیتے۔ یہ گویا کہ آپ یوں سمجھیے اس زمانے کی جو سب سے قیمتی دھات تھی نا، اس کا ذکر کیا گیا، سونا اور چاندی، اور اس وقت سونا اور چاندی دونوں قریب قیمتاً تھے، تو فرمایا کہ ہم بلکہ بعض برادروں نے لکھا ہے کہ کس زمانے میں چاندی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ یہ تو انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، انسان کس چیز کو کتنا زیادہ قیمتی بناتے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر یہ پوری قوتیں، پوری طاقتیں اس بات پر جمع ہو جائیں کہ چاندی کی ویلیو سونے سے زیادہ ہے، تو سونا پیچھے رہ جائے گا، چاندی دوڑے گی۔ ابھی تو چاندی جو ہے وہ کچھوے کی طرح بھی نہیں چل رہی، اور سونا خرگوش کی طرح چھلانگیں مارتا ہوا آگے جا رہا ہے، 3 کے قریب پہنچ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کی چھتیں، دروازے، کھڑکیاں، ہر چیز جو ہے وہ کس کی بنا رہے تھے؟ چاندی کی، بلکہ سونے کی بنا رہے تھے۔ کن کی؟ جو ہمارے منکر ہیں، جو ہمارے نافرمان ہیں، ان کی بنا رہے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ایک امت بن جائیں گے۔ کون سارے لوگ؟
دنیا کے اندر سارے لوگ انہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت دین کے معنی میں ہے، اور اگر سارے ایک ہی دین پر ہو جائیں اس سے بڑی اچھی اور عمدہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، یہاں امت اور دین کا معنی وہ دین نہیں ہے جو دین خالص ہے، بلکہ یہاں پر دین سے مراد کیا ہے؟ دین باطل ہے، طریقہ باطل ہے، کہ سارے لوگ باطل رسم پہ جمع ہو جائیں گے، باطل طریقے پہ جمع ہو جائیں گے، باطل دین پہ جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ان کافروں کو سونے اور چاندی کے گھروں سے نہیں نوازتے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب ایک اور سوال سمجھیے۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ جی کافروں کو تو آپ اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ کافر ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کو دے دیں۔ کیوں جی؟ مسلمانوں کو دے دیجیے، مسلمان تو کافر نہیں ہوں گے نا۔ جواب یہ کہ ہو سکتے ہیں، یہ دولت کے مل جانے کے بعد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب دولت کی ریل پیل زیادہ ہو جاتی ہے، دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ سامان تعیش میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں اللہ یاد نہیں رہتے، پھر وہ نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے، پھر وہ گناہوں پہ اتر آتا ہے، فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دولت کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ خدا کو نہ صرف بھول جاتا ہے بلکہ انکار کر دیتا ہے۔ فقر و فاقہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، لیکن کافر بنانا یہ دولت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ غور کیجئے تو آپ کو دین کے لیے حمیت اور غیرت نہیں نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی مال و متاع ہے، اس دنیا کی حرص ہے، اس دنیا کا لالچ ہے۔ میرا کاروبار، میری فیکٹری، میری کمپنی، میرا ادارہ تباہ و برباد ہو جائے گا اگر میں دین کی حمیت کے لیے کھڑا ہوں گا، اگر میں نعرہ حق بلند کرنے کے لیے میدان میں جاتا ہوں، باطل کو للکارتا ہوں، باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں، ہاں جی، یا سلطان جائر کے خلاف میں حق بات کہتا ہوں، تو میرا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے کلمہ حق نہیں کہتے۔ اب یہ ایسا خوف ہے کہ یہ خوف آہستہ آہستہ دل میں گھر کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت بئی جا رسد کہ لوگ اپنے ملک کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے ملک سے فرار ہونے کو اپنے لیے عافیت اور سلامتی سمجھتے ہیں، اور کفریہ طاقتوں کے پاس جا کر کے رہ جاتے ہیں۔ یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے ملک کے سرمایہ دار ہیں ان سب کا سرمایہ اور دولت اس ملک کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سرمایہ کو، اپنی دولت کو کہاں اغیار کے ہاتھوں میں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک باطل پرستی ہے نا، یہ بھی تو دنیا کی ہوس ہے اور لالچ ہے کہ اپنی دنیا کے چند ٹکوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے ملک کا سرمایہ اٹھا کر کے دوسروں کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ پر اعتماد کی کمی ہے، یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف ہے، خوف دنیا ہے، ہاں جی۔ اور یہ بھی تو آپ دیکھیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دینا نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ سوال اگر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جی اگر کافروں کو آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو دے دیتے، جواب یہ کہ مسلمانوں کو بھی دیا جاتا تو بہت سارے مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ دولت چیز ہی ایسی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو بیلنس رکھا ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی مسلمان کو امیر بنایا تو کسی مسلمان کو غریب، کسی کافر کو امیر بنایا تو کسی کافر کو غریب۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے کافر غریب ہیں یا سارے کافر مالدار ہیں، سارے مسلمان غریب ہیں یا سارے مسلمان مالدار ہیں، یا سارے علم والے مالدار ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کمزور ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک شعبے کے اندر کیٹیگریز رکھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ایک دوسرے کے کیا کریں؟ مددگار بن جائیں، خدمت گزار بن جائیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے پہلی دونوں باتوں کا جواب، کافروں کو سارا کچھ نہیں دیا اس لیے کہ سارے بے دین ہو جائیں گے، اس کا جواب، یعنی اس کو بھی، اس کی وضاحت بھی کی، اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ سب مسلمانوں کو ہی کیوں نہیں مالدار کر دیتے۔ اللہ نے سب کی ایک تشریح کر دی، اور وہ تشریح کیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو کچھ دنیا میں ہے نا، یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کتنا جی لے گا؟ بہت تھوڑا سا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو اللہ کے ہاں متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔